اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع بھی ملک کی ترقی، ملک کی معیشت اور جنرل فیض حمید کے کن کن کے ساتھ تعلقات تھے، یہ ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب، اور کل کس طریقے سے جو میڈیا پہ آ کے فوج کے خلاف نفرت انگیز مواد شائع کر رہے تھے، نفرت پھیلا رہے تھے، کس طرح ان کو اٹھایا گیا ہے، کس طریقے سے دولہا تھا، بارات لے کے گیا، واپسی پہ آ رہا تھا، اگلوں نے اٹھا لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جاہل ہیں، یہ آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان نا، یہ 100% جاہل ہیں، ان کو کوئی عقل شعور ہے ہی نہیں۔ اگر ان کو عقل ہو تو یہ غیر ملکی طاقتوں کے اہلکار بن کے اپنی فوج پہ بھونکے۔ وہ تو عمران نیازی جس کے پہ وہ تو خود پھنسا ہوا ہے، اس کو تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ اب وہ گورنمنٹ کی بھی منتیں کر رہا ہے کہ بھائی ہماری کوئی شرط نہیں ہے، کسی طرح مجھے بچاؤ، ہمارے ساتھ مذاکرات کرو۔ وہ تو خود پھنسا ہوا ہے، ان کو کیا بچائے گا؟ یہ تو آپ بڑھ گئے ہیں، جو اریسٹ ہو رہے ہیں۔ کل جو ہے نا 180 بندے کل اریسٹ ہوئے ہیں، جو میڈیا پہ کتے کی طرح آ کے بھونک رہے ہوتے ہیں نا، اب ان کا نمبر لگ چکا ہوا ہے، ان کو ہر ایک کے وال لگی ہوئی ہے اس پہ آئی ڈی پہ۔ جیسے جیسے وہ اریسٹ ہوتے جا رہے ہیں نا، ایسے ایسے اپنے انجام کو پہنچتے جا رہے ہیں، اور ایسے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اچھا ہاں، کہ ان کی آنے والی 7 پشتوں میں سے بھی کوئی آرمی کے خلاف نہیں بھونکے گا۔ ان کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ جاہلوں کو، یہ پڑھے لکھے جاہل ہے قوم یوتھڑ۔ اب دیکھیں، ان کو انسان بنانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ان کو انسان بنانے کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے، اچھا موٹا سا ڈنڈا لیا جائے نا، تو اس کو اوپر والے کنارے پہ دھڑا مرچ لگا دی جائے اچھی تعداد میں، بلکہ وہ الفی لگا کے نا تو الفی کے اوپر دھڑا مرچ لگائی جائے، اور اس کے بعد وہ ڈنڈا نیچے سے گھسیڑ کے نا منہ سے نکالا جائے، تب جا کے ان کو عقل آئے گی کہ یہ وہی فوج ہے۔ آج نہیں تھی نا، یہ جاہل قوم، جاہل مولوی، جاہل لوگ جو کل تک جشن منا رہے تھے، او ہو اسلامی حکومت آ گئی ہے ادھر شام میں، اب بڑھ گئی تمہاری سوچ، کدھر گئی وہ سوچ؟ بغیر تو سنو، وہ پورے اندر تک گھس گیا اسرائیل، اندر تک جا کے ان کے سارے جو روس نے لگائے تھے اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں، ان کو مستحکم کرنے کے لیے کارخانے فیکٹریاں، وہ سب تباہ کر چکے ہیں۔ ان کے ٹینک شام تک پہنچ گئے ہیں، ان کے ٹینک۔ اگر وہ اسلامی بندے تھے تمہارے، میں کیا کہوں، تو وہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں لڑے؟ میرے پہلا ولاگ اٹھا کے دیکھے، پہلا دن میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہے اسلامی، یہ امریکی ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، انہوں نے ہی ملک شام کو تباہ کروانا، اور جس دن شام تباہ ہو گیا اس دن بالکل قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جس دن شام تباہ ہوا اس دن قیامت کی بنیاد پڑ جائے گی۔ کر دیا تباہ بے غیرتوں نے مل کے، اس میں سعودیہ بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا، اسرائیل بھی شامل تھا۔ اسرائیل نے فنڈنگ کی، اور اس کے جہاز پہ حملہ جو ہوا ہے نا، وہ اسرائیل سے میزائل داغا گیا تھا، اسرائیل نے کیا تھا، کیونکہ وہ اسرائیل کا دشمن تھا اور عالمی طاقتوں کا بھی دشمن تھا۔
وہ تو اپنے عوام کا دوست تھا. اب وہ جاہل عوام اسی طرح ہمیں اس دن عقل آئے گی جس دن ہم نے حافظ کو اللہ نہ کرے کھو دیا. ظالمو، نبی پاک کا فرمان سنو، غور سے کھول کے کان سنو، دونوں کان کھول کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، اور فاطمہ کی نسل، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے فاطمہ کی اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی وہ اسلام سے نکل گیا، فوراً کافر ہو گیا. اب یہ آدھے سے زیادہ یوتھڑ تو کافر ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں. یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہیں، اس میں ایسا میں نے دیکھا کہ مردود میرے سے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی وہ بھی تو ان کر رہے ہیں. مولوی بھی کئی شامل ہے، بکاؤ مولوی، لفافہ خور صحافی بھی موجود ہیں، سب کے سب بغیرت بکے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میری نسل فاطمہ سے چلے گی. اب یہ فاطمہ اور علی کی اولاد ہے، یہ جو سید عاصم منیر ہے، حافظ سید عاصم منیر علی اور فاطمہ کی اولاد ہے. فاطمہ کی اولاد نبی پاک کی اولاد ہے. ہم خوش قسمت ہیں، 76 سالہ تاریخ میں پہلا آیا ہے جنرل جو فاطمہ کی اولاد ہے اور جس نے انصاف قائم کیا ہے. آج تک 2 قانون تھے، اس نے ایک قانون بنا دیا ہے. پہلے غریب کے لیے اور قانون تھا، امیر کے لیے اور قانون تھا، جرنیلوں کے لیے اور قانون. جرنیلوں کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، وہ بالکل فری تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں. سیاہ کریں سفید کریں، ان کا کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کو پوچھ سکے. یہ پہلا مائی کا لال آیا جس نے آ کے ایک جنرل کو، بلکہ 2 جنرل ہیں، ایک یہ فیض امید اور ایک اور دوسرا بھی اریسٹ ہوا ہے. اس پہ بھی جو ہے نا، اس کا نام نہیں میں ابھی بتاؤں گا، اس نے ابھی بہت سارے راز کھولنے ہیں، وہ بھی اریسٹ ہے. اور یہ فیض امید نے جو موبائل پکڑے گئے ہیں، اسے 2 موبائل پکڑے گئے ہیں، ان میں جو رابطے تھے اس کے، وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تھے. اور اس پہ جو چارج لگے ہیں نا، اس میں بھی سیاسی مداخلت، ملک میں عدم استحکام پھیلانا، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اور ملک کی مستحکم حکومت کو گرا کے عمرانڈو ججوں کو ساتھ مل کے عمران نیازی کو لانا اور اسی کے تھرو ملک تباہ کروانا. عالمی طاقتوں کو پیچھے بیک پہ سپورٹ تھی ان کی، اور سب سے زیادہ اس کے رابطے تھے عمران نیازی سے. جب وہ اریسٹ ہوا تو پھر سب سے زیادہ رابطے پکڑے گئے ہیں وہ کیا نام ہے، مراد سعید سے، اور پی ٹی آئی کے بندوں سے، پی ٹی آئی کے ججوں سے، پی ٹی آئی کے یوتھڑ ججوں سے اور یوتھڑ وکیلوں سے، سب پکڑے جائیں گے. 50 سے اوپر ہے، یہ سب کے سب اریسٹ ہوں گے، ایک بھی نہیں بچے گا، چاہے وہ ثاقب ناصور ہے، چاہے وہ بندیال ہے، چاہے بندیال کا باپ ہے، ایک بھی نہیں بچے گا. انشاءاللہ سب کے سب رگڑے میں آئیں گے، اور اللہ کا شعر ان کو ایسی نصیحت کرائے گا. یہ اب اللہ پاک کی پکڑ میں آ چکے ہیں. وہ اللہ پاک نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں جس کو عزت دینا چاہوں پوری دنیا مل کے بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے. کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا میڈیا میں آ کے نواز شریف کے خلاف، کیا ہوا؟ اس کی عزت میں اتنا سا بھی فرق آیا؟ اس کی عزت بڑھ گئی ہے. شہباز شریف کے خلاف کیا کچھ کیا؟ اس کی عزت میں اتنا سا فرق آیا؟ نہیں، اس کی عزت بڑھ گئی ہے. مریم نواز کے ساتھ کیا کیا غلیظ انہوں نے وہ پوسٹیں لگائیں، اس کی عزت میں کوئی فرق آیا؟ اس کی عزت بڑھ گئی ہے. آج دیکھیں وہ جا کے معاہدے کر رہی ہے. یہ پہلا صوبہ ہے پنجاب کے جس کے خود دعوت دی، وزیر اعلیٰ کو کام دیکھ کے، اس کی لگن دیکھ کے خود چائنا نے دعوت دی، اور چائنا کی کمپنیاں یہاں پہ آ کے فیکٹریاں کارخانے لگانے کو تیار ہیں، مل کے کام کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہاں پہ مستحکم حکومت ہے اور دہشت گردی نہیں ہے. اب جو دہشت گردی کرے گا
وہ سیدھا ڈائریکٹ اوپر جائے گا. اب جو جلسہ جلوس کرے گا سیدھا اوپر جائے گا. ان کی دیکھیں یہ کہاں سے ملک کے وفادار آ گئے جو کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے تھے کہ بھائی پاکستان کے کو قرضہ نہ دیں تاکہ دیوالیہ ہو جائے، جو کہ لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجو تاکہ ملک دیوالیہ ہو جائے، لوگوں کو منع کر رہے تھے، بل جلا رہے تھے کہ اس وقت 3 روپے یونٹ تھی جب بل جلائے گئے کہ بجلی کے اور گیس کے بل مت دو. یہ کہاں سے وفادار؟ نہیں تھا وفادار. یہ وفادار تھا تو گولڈ سمتھ کا، اپنے یہودی سسر کا، یہودی بیوی کا، یہودی بچوں کا، اس کے بچے بھی یہودی ہیں دونوں. میرے پاس کنفرم ویڈیو موجود ہے جس میں وہ عبادت گاہ کے باہر یہودیوں کے عبادت والے لباس میں کھڑے ہیں، اور ماں کے ساتھ، ماں بھی، بیٹی بھی اور دونوں بیٹے بھی، تینوں بچے بھی اور ماں بھی. وہ سب کے سب یہودی ہو چکے ہیں. یہودیوں کے گھر میں پرورش پائیں گے تو کیا اسلام سیکھ کے آئیں گے وہاں سے؟ نہیں، وہ یہودی بن چکے ہیں اور یہودی ہیں، اور وہ اس کو باپ ہی نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہمارا ملازم ہے، ہمارا ایجنٹ ہے. جو کسی کے لیے اپنا ایمان بیچ دے، اپنا ملک بیچ دے، اس کو اولاد بھی اس کی نہیں بنتی ہے. بنی ہے کوئی یوں تھوڑ بتائے نا 1.5 سال میں وہ کیوں نہیں آئے ملنے کے لیے باپ سے اپنے؟ کون سی اولاد ہے جو 1.5 سال سے باپ اگر جیل میں سڑ رہا ہو تو ایک مرتبہ بھی ملنے کے لیے نہ آئے؟ ہے کوئی ایک مثال ہے تو بتاؤ. نواز شریف جیل میں تھا تو اس کے بچوں پہ پابندی تھی، وہ آ نہیں سکتے تھے، ان کو خطرہ تھا گرفتار ہونے کا، ان پہ جھوٹے کیس بنائے گئے تھے. ان پہ کیا پابندی ہے؟ ان پہ نہ کوئی کیس ہے نہ پابندی ہے. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ پیسے کا بھوکا ہے، یہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، نہ کوئی اس کا مذہب ہے. اس کو بس پیسہ دو تو جو مرضی کروا لو، اس کے ساتھیوں کو پیسہ دو تو جو مرضی کروا لو، ان بکاؤ ججوں کو پیسہ دو تو جو مرضی کروا لو، ان بکاؤ وکیلوں کو پیسہ دو اور جو مرضی کروا لو. لیکن وکیلوں کا دماغ ہے، ان میں شعور ہے، ان میں عقل ہے کہ اس مرتبہ پی ٹی آئی کے تمام پینل کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں نوجوان وکیلوں کو کہ انہوں نے ان کو اس بری طرح شکست دی. حالانکہ آسمہ جہانگیر فوت ہو چکی ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کے باوجود وہ خود بھی تھی بھی نہیں تو اس کا پینل جیتا ہے کیونکہ اس کا پینل ملک کا وفادار تھا. یہ احمد خان کا پینل جو ہے نا ملک کا غدار تھا، اس لیے وکیلوں نے ریجیکٹ کر لیا. اب قوم یوتھڑ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا کر رہے ہیں، کس طرف وہ لے جا رہے ہیں ملک کو. کون سا بندہ ہے جو ملک کا وفادار ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور یہ بھی کہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کرو؟ کس کو کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک؟ کہ جس میں بجلی گیس کے بل بند کر دیے جاتے ہیں. اب یہ بری طرح پھنس چکا ہے. تمام ثبوت تفتیش کے دوران فیض حمید دے چکا ہے کس طرح ارشد شریف کو قتل کیا گیا، نام آئی ایس آئی پہ لگا دیا گیا، پوری دنیا میں آئی ایس آئی کو بدنام کیا گیا. ارشد شریف کو قتل کرنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا وہ عمران نیازی ہے، اس کے بعد یہ مراد سعید ہے. مراد سعید کے نہیں آگے بندے اس کے پیچھے لگائے. مراد سعید کو معمولی بندہ نہ سمجھے، یہ انتہائی اوپر کے لیول کا دہشت گرد ہے، انٹرنیشنل لیول کا دہشت گرد ہے. اس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جنوبی افریقہ سے شمالی افریقہ تک اور پورے ورلڈ میں. یہ اتنا خطرناک بندہ ہے. تو اب دیکھیں سب کے سب اریسٹ ہونے والے ہیں، سب کے سب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں. تو اب ان کو خیال آیا کہ بھائی کسی طریقے سے یقین جانیے گورنمنٹ کے پاؤں میں گر گئے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، ہمارے لیڈر کو کسی طرح بچاؤ. نہیں بچا پائیں گے. گورنمنٹ کیا، گورنمنٹ کا باپ بھی نہیں بچا پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے نا، اس کو صرف بچانا چاہے تو اللہ بچا سکتا ہے، باقی دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. تو میں قوم یوتھڑ سے کہوں گا پھر ایک مرتبہ کہ خدا را اپنا مستقبل بہتر کریں، اپنے مستقبل کی طرف توجہ دیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں.
جنہوں نے پیدا کر کے بڑا کیا ہے. یہ عمران نیازی نہ تمہارا باپ ہے نہ دادا ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور ان کی خدمت کرنے سے آخرت ملے گی. اس کی خدمت کرنے سے جہالت ملے گی، بدتمیزی ملے گی، اور اس کے بعد پھر سیدھا اوپر پہنچ جاؤ گے، کیونکہ اب آرمی نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے وال لگ چکی ہے ہر ایک فیس بک پہ، تمام میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ایکس پہ، اور بہت سارے اور ایسے میڈیا کے وہ ہیں جن پہ اس وقت وال لگ چکی ہے، اور جیوگرافک کے تھرو فوراً اس کا پورا ڈیٹا نکل کے سامنے آ جاتا ہے. بے شک وہ اس نے اوپر کچھ لگایا ہو، سب کچھ سیفٹی کی ہو، جتنی مرضی سیفٹی کر لینا، وال کے آگے کوئی نہیں چل سکتا ہے. وہ کھل کے پورا مکمل ایڈریس بتا دیتی ہے. یہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے نا یوتھڑ، وہ نہ سمجھے کہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں تو ہم اس ملک کے شہری ہیں، تو وہ پہلے پاکستان کے شہری ہیں، بعد میں اس ملک کے شہری ہیں. وہاں سے دیکھو کتنے گرفتار ہوئے، انگلینڈ سے پہنچ گیا ہے گروپ پورا، کینیڈا سے پہنچ گیا ہے، دبئی سے پہنچ گیا ہے، سعودیہ سے پہنچ گیا ہے، ڈیپورٹ کر کر کے بھیج رہے ہیں ان کو. یہ گورنمنٹوں کے معاہدے ہوتے ہیں، سلطنت ٹو سلطنت کے. ہم ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت امیز مواد شائع کرے گا اس کو حوالے کریں گے، یہ معاہدے ہوتے ہیں. تو ان معاہدوں کے تحت وہ پابند ہیں وہاں کی حکومتیں ان یوتھڑوں کو پاکستان کے حوالے کرنے کی. اور یہاں پہ جو آئے گا نا اس کو پھر دڑا مرچ والا ڈنڈا گھسیڑا جائے گا نیچے سے اور منہ سے نکالا جائے گا. یہ غور سے سن لیں. خدا را اپنا مستقبل بہتر کریں. ابھی تک مجھے دکھ ہے کہ 1800 بندہ میڈیا پہ مواد شائع کرنے کے ثبوتوں کے ساتھ گرفتار ہو چکا ہے، اور ان میں سے 1800 میں سے تقریباً 90% اسٹوڈنٹ ہیں. ان جاہلوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پر پرچہ کٹ گیا تو ہمارا مستقبل ہی ختم ہو جائے گا. صرف پیسہ ہی ان کا امتحان ہے. کبھی مسجد میں گئے ہوں، کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہو تو ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ملک سے وفاداری کیا ہوتی ہے، فاطمہ کی اولاد سے وفاداری کیا ہوتی ہے. پھر وہ فاطمہ کے اولاد کے وفادار بنتے، نبی پاک کی اولاد کے وفادار بنتے، ان غداروں کے وفادار ہرگز نہ بنتے، تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی. اس وقت دیکھیں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہماری کمانڈ کر رہا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے. فاطمہ کی اولاد ہے تو نبی پاک کی اولاد ہے. فاطمہ کی نسل جو ہے نا وہ نبی پاک کی نسل ہے. تو فاطمہ کس کی تھی؟ بیٹی نبی پاک کی تھی نا، تو فاطمہ کی اولاد نبی پاک کی اولاد ہوئی. اور خود نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی. تو اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک وہ قادیانی عمران نیازی جس کا سکا نانا مرزا غلام احمد قادیانی کا 13واں خلیفہ تھا، اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا ساتھ دینا ہے یا نبی پاک کی اولاد کا ساتھ دینا ہے. یہ سید عاصم منیر نبی پاک کی اولاد ہے اب، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے جس نے سورج سبا نیزے پہ بلا لیا تھا. تو یہ یوتھڑ کیا چیز ہے؟ پوری دنیا کے کافر مل کے بھی آ جائے نا تو اس کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کی. دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے پیسے لے کے ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں بارڈروں پہ کھڑے ہو کے، اور اس میں KPK کی گورنمنٹ پوری طرح ملوث ہے. انہوں نے وہاں لا کے ان کو بسایا، ان کو آباد کیا. اب گنڈا پور نے آ کے کچھ سختی کی ہے. گنڈا پور میں آپ کو بتاؤں جتنا مرضی جو مرضی کر لے، کرپٹ ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن ملک دشمن نہیں ہے، ملک کا وفادار ہے. یہ انشاءاللہ یہی جو ہے نا ان کو پکڑوائے گا، ان سب دہشت گردوں کو. اور یہ جو جا کے پنکی پیرنی وہاں پہ بیٹھ گئی ہے نا، اس نے واضح طور پہ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میڈیا میں آ کے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ کرپشن کی جڑ آ کے یہاں پہ بیٹھ گئی ہے اور یہاں پہ کرپشن کر رہی ہے. یہ اس کو یوتھڑ قوم کی ماں بنا سکتے ہیں، میں اس کی ماں نہیں. وہ ٹکلا دیکھے نا لطیف کھوسا، وہ بغیرت دلال انسان، وہ خود 75-76 سال کا ہے، میں 75 سال کا ہوں، وہ 76 میرے سے بھی 1 سال بڑا ہے.
اور وہ کہہ رہا ہے میری ماں ہے، وہ الو کے پٹھے، وہ تو 40 سال کی ہے، اب تو 76 سال کا ہے، وہ 40 سال 26 سال پہلے تو اس سے پیدا ہو گیا تھا۔ لعنت تیری زندگی پر، تیری نسل پہ۔ یہ وہ بدوائی ہوئی قوم ہے کہ جس کا مستقبل صرف ڈنڈا ہے، بس یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں اور ڈنڈے کی زبان ہی سمجھیں گے، اور ڈنڈا ہی ان کو اب سیدھا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو اپنی عوام کے وفادار، اپنے ماں باپ کا سب سے پہلے وفادار بنے، پھر اپنے ملک کے وفادار بنے، اپنے فوج کے وفادار بنے، اپنی ایجنسیوں کے وفادار بنے۔ سردی ہے بہت زیادہ، بزرگوں کا گھر میں خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، اور نماز کی طرف توجہ دیں، اور اللہ آپ سب کی میرے سمیت دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اللہ حافظ۔